الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ تو عزیز بھائیوں اور دوستوں اور ماں و بہنوں، گزشتہ کل یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ یوسف علیہ السلام اقتدار پر آ گئے، ان کو اللہ کی طرف سے بادشاہیت ملی اور بہت ہی حسن انتظام کے ساتھ میں وہ اپنی ملک کو چلا رہے تھے، بلکہ ان کے ملک میں اور ان کی حکومت میں وہ انتظامات تھے کہ دوسرے حکومت میں اتنے انتظامات نہیں تھے۔ اسی وجہ سے دوسرے ملک کے افراد بھی غلہ خریدنے کے لیے آپ کے ملک میں آتے تھے اور سب کو برابر سب کو غلہ دیا جاتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی آپ سے غلہ لینے آئے اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں، ہمارے والد ہیں، وہ آ نہیں سکے، آپ ان کا غلہ دے دو۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ سب کے لیے قانون ہے کہ جو آئے گا اسی کو ملے گا، کسی کا غلہ کسی کو نہیں ملے گا۔ اور پھر ان کے سامنے یہ بھی مطالبہ رکھا، اگر تمہارا چھوٹا بھائی ہے تو آئندہ جب آؤ تو لے کر آنا، اور اگر تم آئندہ نہیں لائے اپنے چھوٹے بھائی کو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کا بہانہ کر کے تم نے جھوٹ کہا تھا، زیادہ غلہ لینے کی کوشش کی تھی، اس لیے تم کو غلہ بھی نہیں ملے گا، اپنا حصے کا بھی غلہ نہیں ملے گا۔ اب یہ بھائی پریشان ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ سنراود ابانا، ہم اپنے والد صاحب کو پھسلائیں گے، ان کو منائیں گے اور ہم پھر جو ہے وہ آپ کے پاس آئندہ آئیں گے۔ اب یہاں جب بھائی یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی ان کے والد کے پاس پہنچے تو کہا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی حکایت کرتے ہوئے، فلما رجعوا الی ابیہم، چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا منع منا الکیل، ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ منع منا الکیل، ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ فارسل معنا اخانا، لہذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے پیشکش کی کہ بھائی ہمارے چھوٹے بھائی کو آئندہ بھیجنا تاکہ ہمیں اس کا بھی غلہ مل جائے اور ہم پورا غلہ لا سکیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو 10 بھائی تھے، یہاں بہت ہی نقطے کی اور بہت ہی پتے کی بات لکھی ہے کہ جو 10 بھائی تھے جنہوں نے عظیم الشان جرم کیے تھے اور ان کے والد کا بہت دل دکھایا تھا، لیکن اس کے باوجود والد نے ان کے ساتھ میں نہ قطع تعلق کیا، نہ ان کو گھر کے باہر نکالا، بلکہ ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے، اولاد تھوڑی نافرمانی کرتی ہیں
اور بلکہ زیادہ ہی نافرمانی کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سا جگہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ یا تو پھر قطع تعلق کر لیتے ہیں اولاد سے، ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں، یا یہ کہ ان کو گھر کے باہر نکال دیتے ہیں، یا یہ کہ ان کی اصلاح سے مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے کرنے دے، اس کو یہ بات ماننے والا نہیں ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ دیکھیے یہاں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی گئی تھی۔ چنانچہ ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا تھا کہ ہم یوسف کو کھلانے لے کر جا رہے، لیکن کھلانے لے کر نہیں گئے بلکہ مارنے لے کر گئے۔ اور دوسرا یہ کہ والد سے وعدہ خلافی کی کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میں بے رحمی کی، اور یہ بھی جرم تھا کہ ایک کمزور والد کی دل آزاری کی، ان کی دل شکنی کی، ان کا دل دکھایا، اتنا دل دکھایا کہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں وہ نابینا ہو گئے تھے یعقوب علیہ السلام، یعنی اتنا دل دکھایا۔ اور ان کا یہ بھی جرم تھا کہ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بھی ایک جرم، بہت بڑا جرم ہے کہ ایک بے گناہ کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر اور ایک بڑا جرم یہ کیا تھا کہ ایک آزاد آدمی کو، ایک آزاد انسان کو ظلم اور جبراً فروخت کرنا، یعنی ایک کو غلام بنا کر بیچا بازار میں یوسف علیہ السلام کو۔ سوچو، یعنی اتنے عظیم الشان جرائم کیے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا، ان کے ساتھ میں ان کو گھر سے نہیں نکالا، ان کی اصلاح سے اور ان کی رہبری سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے بلکہ ان کے ساتھ ہی بھائی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہی کے ساتھ رہتے تھے، بلکہ جس محبت کے ساتھ رکھا اس محبت کا اندازہ ان کے اس کلام سے ہوتا ہے، یا ابانا، اے ابا جان۔ دیکھیے کتنی محبت کے ساتھ میں یہ ان کی اولاد ان کو پکار رہی کہ ابا جان، ہم کو آئندہ غلہ دینے سے انکار کیا ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک محبت سے ان کا، یعنی جیسے آج کل کی اولاد کی طرح نہیں کہ اے ڈیڈ، اے موم، اے ڈیڈی، ممی، ایسا نہیں، بلکہ محبت اور پیار محبت کے ساتھ میں اپنے والد کو پکار رہی ہے یہ اولاد۔ معلوم ہوا کہ والد نے بہت محبت کے ساتھ رکھا۔ اس لیے آج ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو قبول ہونے والی دعا ہے وہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، بہت ہی زیادہ قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے یہ۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جیسے نماز کے بارے میں آیا ہے کہ 3 سال تک کے، یعنی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر تنبیہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ 3 سال تک کے بچے کو نماز کے لیے سمجھاتے رہنا ہے۔ آج ایک دن نہیں، 1 مہینہ یا 1-2 مہینہ سمجھا دیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، نالائق کہیں کا، شیطان کہیں کا، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ آج کل والدین اپنے اولاد کے لیے ایسے الفاظ بولتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر وہ قبولیت کا وقت ہوا تو حقیقت میں وہ چیز کہ وہ نالائق ہے، یہ ضدی ہے، یہ شیطان ہے، یہ خبیث ہے، یہ ایسا ہے ویسا، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں والدین۔ اور خود حدیث میں ہے تم اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ آج والدین غصے میں آ کر اور جو تھوڑا چڑ کر اور تھوڑا ٹینس میں آ کر اپنے اولاد کے لیے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ خود روتے ہیں۔ بچپن میں شیطان شیطان کہہ کر غصے میں آ کر پکارا، اور جب بڑا ہو کر بچہ شیطانی حرکتیں کرنے لگتا ہے تو پھر والدین شکایت کرتے کہ یار ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ ارے تم نے بچپن میں اس کو شیطان شیطان کر کے پکارا تو پھر یہی ہوگا۔ اس لیے اس کا بہت احتیاط کرنا چاہیے اور بہت ہی پیار محبت کے ساتھ میں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو دیکھو قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ اولاد، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے بدسلوکی کی تھی، وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے والد کی خدمت میں رہتے تھے، اور بہت اچھی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے رکھا ان کو۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ بھائی آپ آئندہ بنیامین کو بھیجیں۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں اس کے بارے میں یعنی بنیامین کے بارے میں
تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ یعنی تم کیا بات کرتے ہو؟ کیا جس طرح یوسف کے بارے میں تم پر اتنا بھروسہ کیا اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو کیا بنیامین کے بارے میں بھی ایسا کروں میں تمہارے ساتھ؟ یہ اس طریقے سے شکایت کی. کیا یہ تم نے جو یوسف کے ساتھ غلط کیا تھا، اب تم چاہتے ہو کہ میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر بھروسہ کروں؟ ایک تو یہ کہا، ایک شکایت کی، ایک کمپلینٹ کی، ایک شکایت کا اظہار کیا. اس کے بعد چونکہ خاندان کی ضرورت تھی، ان کو غلہ کم ملا تھا، ظاہر بات ہے کہ یوسف نے کہا تھا کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر آئندہ بنیامین کو بھی نہیں لائے تو تمہیں اپنا بھی غلہ نہیں ملے گا. تو بھائیوں نے کہا کہ والد صاحب اگر بنیامین کو نہیں بھیجیں تو ہم سب کو غلہ نہیں ملے گا. تو پھر خاندان کی ضرورت کی وجہ سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ یہ اس کا میرے الفاظ پر غور کریں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور اللہ کو اپنے معاملے کو سپرد کرتے ہوئے اس پر راضی ہو گئے. پھر کہا کہ جیسا آگے آ رہا ہے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، خیر چلو لے ہی جاؤ بنیامین کو، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، یعنی سب سے بڑے نگہبان اللہ کی ذات ہیں، وهو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑے رحم فرمانے والے ہیں. حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر صرف بھائیوں کے بات پر بھروسہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بھائیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، اس وقت ان کی باتوں پر اعتماد کر کے بھیج دیا تھا. یہاں ان کی صرف باتوں پر اعتماد نہیں کیا بلکہ بنیامین کو اللہ کے سپرد کیا اور یہ کہا کہ واللہ خیر الحافظہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، اور سب سے بڑے رحم فرمانے والے اللہ ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائیں گے اور میری بنیامین کی حفاظت فرمائیں گے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی خطا ہو جائے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آئندہ یہ خطا نہ کرے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں یہ پھر سے بول رہا ہے میں کام کروں گا، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اسے خطا نہ کر لے، تو آپ پہلے کی خطا پر اسے متنبع کر سکتے ہیں. آپ پہلے کی خطا پر اس کی اصلاح کے لیے آپ متنبع کریں. یہ کوئی تانا دینا نہیں ہوا، یہ کوئی طنز کرنا نہیں ہوا، یہ کوئی عیب جوئی نہیں ہوئی، یہ کسی کا عیب اچھالنا نہیں ہوا، بلکہ اصلاح کے لیے کہ دیکھو یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں بھی یہ باتیں کی تھی، لیکن تم کو معلوم ہے کیا ہوا تھا، اب تم بنیامین کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو یہاں دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی ایک خطا کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہاں تم نے یوسف کے بارے میں بھی ایسا کہا تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ ہی حقیقت میں حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے کعب احبار فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، تو اللہ نے فرمایا یعقوب تو نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہا واللہ خیر حافظا، اللہ بہترین نگہبان ہے، وهو ارحم الراحمین کہا، جا میں نے تجھے صرف بنیامین ہی نہیں بلکہ تیرے دونوں بیٹوں کو تیرے پاس لوٹاؤں گا، صرف بنیامین ہی نہیں بلکہ تیرے دونوں بیٹوں کو تیرے پاس لوٹاؤں گا. یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس سے سبق ملتا ہے کہ ایک نبی کہ نبی نے پہلے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں وہ توکل ہوگا، وہ بھروسہ ہوگا اللہ پر جو ہم میں سے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ کے دل میں بھی ایک ذرہ برابر بھی نہیں اس بھروسے کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے وہ کلام کی بات ہوتی ہے، وہاں یعقوب علیہ السلام واللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین نہیں بولے، وہاں انہوں نے یہ الفاظ کا استعمال نہیں کیا اور یہاں اس الفاظ کا استعمال کیا. معلوم ہوا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر اپنے کاموں کو سپرد کرتا ہے، اللہ اس کے کاموں کا محافظ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آج ہم نماز، روزہ، صدقات اور ہر قسم کی چیزیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ دعا کرنے والے دعا بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھنے والے روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو توکل ہے نا یہ افعال قلبیہ سے ہے، یعنی یہ دل کا فعل ہے، یہ دل کی بات ہوتی ہے. یعنی دل میں اتنا اللہ کا یقین ہو
کہ اللہ پر بھروسہ کرے انسان کوئی کام انجام دے. ایک بہت ہی باریک بات ہے، انسان دنیا میں کوئی بھی کام انجام دے لیکن نگاہ اللہ کی ذات پر ہو، نگاہ اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے، اور جس کام کا ارادہ نہیں فرماتے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا. اس بات کا یقین رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو. ہاں، ہر مسلمان کو. وہاں دیکھیے یہاں اللہ کے سپرد کیا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یعقوب صرف ایک نہیں، تیرے دونوں بچوں کو ہم تیرے پاس لوٹا دیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف شکایت بھی کی اور دوسری طرف ان سے معاہدہ بھی لیا، یعنی ان سے ایک پرومس لی، ان سے ایک وعدہ لیا جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو ظاہری سبب بھی اختیار کیا کہ ظاہر میں ان سے وعدہ لیا، ظاہری سبب بھی اختیار کیا. ایسا نہیں کہ بھائی خالی اللہ پر بھروسہ کرنا، نا، یہ تو دھوکہ ہو گیا. کہ نہیں، انسان جو ہوتا ہے نا، وہ توکل کی حقیقت کیا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے. آپ اس کو سمجھے، انسان اسباب کو اختیار کرے، پھر اسباب پر نگاہ نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر نگاہ ہو. انسان دیکھو، انسان بیمار ہوتا ہے تو دوا نہ کھانا توکل نہیں ہے، بلکہ انسان دوا کھائے لیکن دوا پر یقین نہ ہو، دوا میں اصل حقیقت میں اس میں اثر ڈالنے والے پر نگاہ ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے. جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں، میں اپنے اونٹ کو باندھے بغیر اللہ پر بھروسہ کروں کہ اونٹ نہ بھاگے؟ ہاں، میں اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں، اس کو نہ باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، تو یہ صحیح ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اعقل و توکل. اپنے اونٹ کو باندھو، اپنے جانور کو باندھو رسی سے، فتوکل، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو انسان اس کے بس میں جتنے اسباب ہیں، اس کے بس میں جتنا کمانا ہے، اس کے بس میں جتنی کوشش ہے، اس کے بس میں جتنی محنت ہے، وہ کر لے، پھر اللہ کی ذات پر یقین ہو. یہ ہے حقیقت میں توکل. تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ پہلے وعدہ لیا، ایسا نہیں کہ بھائیوں کے سپرد کر دیا، پہلے ان کے وعدہ لیا کہ دیکھو تم وعدہ کرو، ہاں وعدہ کرو کہ تم جو اللہ کا وعدہ لو کہ تم بنیامین کو واپس لاؤ گے میرے پاس. تو سب نے کہا کہ نہیں، نہ، ہم تو بنیامین کو ہمارے پاس واپس لائیں گے، ضرور لائیں گے. بہرحال تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے سپرد کیا اس معاملے کو. اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ولما، اب یہ باتیں ہو رہی تھی، جیسے ہی یوں سمجھیے کہ جیسے ہی بھائی لوگ پہنچے وہاں کنعان یعنی یعقوب علیہ السلام کے یہاں، تو سامان کھولے بھی نہیں تھے اور یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ والد صاحب یہ سب کارگزاری آئی. اس کے بعد ولما فتحوا متاعهم، اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، جو سامان وہ مصر سے لے کر آئے تھے، ایجپٹ سے لے کر آئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے. یعنی انہوں نے جس مال کے ذریعے سے غلہ خریدا تھا تو وہ غلہ تو واپس ہے ہی، اور وہ جو مال جس کے ذریعے سے غلہ خریدا تھا وہ مال بھی ان کے غلے کے ساتھ پڑا ہوا ہے. مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ نے ان کو غلہ بھی دے دیا اور وہ مال اور وہ سامان بھی نہیں لیا غلے کے بدلے میں، ان کو ابھی معلوم پڑا. یعنی یعقوب علیہ السلام نے بڑے ہی حسن اخلاق کے ساتھ میں چپکے سے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بڑے ہی خوش اخلاق کے ساتھ چپکے سے اپنے نوکروں سے کہا کہ بھائی یہ جتنا سامان لے کر آئے نا غلے لینے کے لیے، یہ سب سامان ان کے سامان میں رکھ دو، ہم کو نہیں چاہیے اس کا سامان. چپ چاپ رکھ دیے انہوں نے. تو جب کھول کے دیکھا تو ان کا مال لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے، ابا جان، ہذہ بضاعتنا ما نبغی، اب کیا چاہیے ہمیں، اب اور کیا چاہیے، ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا مال ہے، ہمیں خود لوٹا دیا گیا ہے. یعنی یہ بادشاہ کتنا کریم ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے. یہ بادشاہ اتنا کریم ہے کہ اس نے غلہ بھی دیا اور مال بھی لوٹا دیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے. یعنی یہ کتنا کریم بادشاہ ہے، اس کے پاس ہم پھر سے کیوں نہ جائے، یہ مقصد تھا کہنے کا. اسی سے فقہاء نے ایک مسئلہ نکالا ہے
کہ اگر کسی نے تمہارے سامان میں اپنا سامان رکھا اور تمہیں یہ ظن غالب ہے، یعنی آپ کو یہ یقین کی طرح ہے یا یقین سے قریب ہے کہ اس نے جو رکھا ہے تمہارے سامان میں اپنا سامان، وہ تمہیں ہدیہ دینے کے لیے رکھا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ تم ایسا لینے والے نہیں تھے تو چپ چاپ تمہارے سامان میں وہ چیز رکھ دی. اگر تمہیں ظن غالب ہے کہ اس نے جان مجھ کر اپنا سامان تمہارے سامان میں رکھا ہے تو آپ وہ سامان کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کام میں اس کو لا سکتے ہیں، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ظن غالب ہے تو بہت سے مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی کریمانہ یعنی وہ اپنے عار اور حیا کی وجہ سے کوئی چیز قبول کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے. تو جو شریف انسان ہوتا ہے نا وہ سامنے دیتا نہیں ہے کہ لو، نہ ایسا نہیں دیتا، بلکہ اسی کسی سامان میں رکھ دیتا ہے، اس کے جیب میں ڈال دیتا ہے چپکے سے. تو جب اسے معلوم پڑے گا یہ جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ بھئی جو جیب میں پیسے اسی نے رکھے ہوں گے، چونکہ میں نے پہلے منع کیا تھا، اب وہ زبردستی کرنا نہیں چاہتا تو جیب میں رکھ دیا اس نے. تو اگر آپ کو یقین ہے تو آپ اس کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو شک ہے نہیں یہ بھول سے رکھ دیے ہوں گے اس نے، اس کا دینے کا ارادہ نہیں ہوگا، اتنی بہت قیمتی چیز ہے یہ کبھی دے گا نہیں، یا اس کا مزاج نہیں دینے کا، اور اب یہ سامان میں رکھے ہوئے اس کا سامان، تو پھر آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یار یہ تو سامان بھی آ گیا اور غلہ بھی آ گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اس سامان کو لوٹانے کی ضرورت محسوس نہ کی. اس سے ثابت ہوا کہ اگر اپنا کوئی سامان جان بوجھ کر تمہارے سامان میں رکھ دے اور اس کی نیت ہدیے کی ہو، اور پھر آپ کو قرائن سے اور آپ کو یقین ہے یا آپ کو ظن غالب ہے، آپ کو پکا گمان ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ہدیہ دینے کے لیے مجھے رکھا ہے، تو آپ اس کو اپنے تصرف میں استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سامان ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے. ونمیر اہلنا، اب اس مرتبہ جب جائیں گے تو ہم گھر والوں کے لیے زیادہ غلہ لائیں گے، اس لیے کہ بنیامین بھی ساتھ چلیں گے. ونحفظ اخانا، اب پھر سے بھائیوں کے ساتھ میں اپنے بھائی کے ساتھ میں حفاظت کی ہمدردی دکھائی کہ اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، یعنی چونکہ بنیامین بھی ساتھ میں چل رہے ہیں تو ہم ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، تو اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا. ذالک کیل یسیر، تو یہ جو غلہ ہے بڑا آسانی سے مل جائے گا. تو اب یہاں انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے شروع میں ہی ایک شکایت کی تھی کہ دیکھو یہاں اگر میں نے بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجا تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو میرے یوسف کے ساتھ تم نے معاملہ کیا تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، وہ کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے. اگر تم نے پلان بھی بنا دیا، اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارا پلان فیل ہو جائے گا، سمجھے. اس کے باوجود چونکہ اکلوتا بیٹا تھا، چونکہ وہ ایک بیوی کے 2 بیٹے تھے، ایک یوسف ابھی ایک بنیامین بچے تھے، تو اب پھر سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں لن ارسلہ معکم، میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ کے نام پر مجھے یہ عہدہ نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤں گے. حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ پہ عہدہ نہ کرو کہ اسے ضرور لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے کر آؤں گے. انہوں نے یعنی اپنے پرومس کروائی کہ آپ ضرور پرومس کرو، اس کو تم وعدہ کرو اور تم اللہ کی طرف سے عہد کرو. یہ کہو کہ اللہ کی طرف سے ہم عہد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ ہم ضرور بنیامین کو لے کر آئیں گے. تو الا ان یحاط بکم، ہاں اللہ کہ واقعی تم بے بس ہو جاؤ تو الگ بات ہے. دیکھیے یہاں کتنی حسن حکمت کے ساتھ میں ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے وعدہ لے رہے ہیں، ان سے ایک عہدہ لے رہے ہیں کہ تم ضرور بنیامین کو میرے پاس لانا، لیکن اگر تم بے بس ہو جاؤ تو الگ بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ میں دیکھیے یہاں اگر یعقوب علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ بھئی تم اللہ کا معاہدہ کرو کہ تم ضرور بنیامین کو میرے پاس لے کر آؤں گے، اور پھر اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا جس کی وجہ سے جو آگے آیا بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا کہ جس سے بنیامین آ نہ سکتے ان کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر یہ بہت ان پر شاک گزرتا.
اور پھر یہ اللہ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی. تو یعقوب علیہ السلام نہیں چاہ رہے تھے کہ میرے بیٹے گناہ میں پڑے. تو بہت حکمت کے ساتھ کہا کہ دیکھیے تم میرے ساتھ پکا وعدہ کرو اور معاہدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس لاؤ گے، لیکن اگر کچھ ایسی بات پیش آ جائے کہ تم بے بس ہو جاؤ، تم مغلوب ہو جاؤ اور تم نہ لا سکو تو الگ بات ہے. معلوم ہوا کہ جب آپ کسی کے ساتھ میں کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی وعدہ کروا رہے ہیں کہ بھائی وعدہ کرو ایسا نہ کرو گے، ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم وعدہ کسی سے لیتے ہیں کہ دیکھو وعدہ کرو کسی کو نہ بولوں گے، دیکھو وعدہ کرو کہ یہ ایسا نہیں. تو ایسا کوئی وعدہ نہ کروائے کسی کے ساتھ کہ انسان کے بس سے باہر ہو وعدہ. وہ معاہدے کو پورا کرنا، اس وعدے کو پورا کرنا انسان کے بس کے باہر ہو، ایسا ہرگز نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبھی بھی معاہدہ کرتے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ میں کہ معاہدہ لیتے تھے اور بیعت لیتے تھے اپنی اطاعت کا کہ تم معاہدہ کرو میری اطاعت کرو گے ہمیشہ، تو یہ بھی کہتے تھے فَفِيمَ اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہیں طاقت ہو اتنا، ہاں جتنی تمہیں طاقت ہو اتنا. اس لیے کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو، انسان کتنا بھی اہتمام کرے، لیکن جب کوئی چیز کا امر کا ارادہ اللہ کرنا چاہے وہ ہوگا، جو نہ کرنا چاہے وہ انسان کے ارادے کے باہر ہو جاتا ہے. تو صاف صاف الفاظ میں یعقوب علیہ السلام، دیکھیے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بات دل میں ڈالی، اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے سامنے والا گناہ میں پڑے. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایسے کام یعنی ایسا وعدہ کروا لیتے ہیں اور ایسی قسم کھلوا لیتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قسم کھلوا لیتے ہیں، ایسی قسم کھلوا لیتے ہیں کہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے قسم توڑنی پڑتی ہے، پھر اب وہ خود گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو ایسا ہرگز نہ کرے، کسی کو ایسا کوئی قسم نہ کھلوائے کہ بھئی وہ قسم کھا لیں گے، اب معلوم ہے وہ نہیں کر پائیں گے تو گناہ میں پڑیں گے. اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہیے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے قسم کھلوائی کہ تم قسم کھاؤ کہ تم بنیامین کو لاؤ گے، ہاں اگر تم عاجز آ گئے، تم مغلوب آ گئے تو پھر اللہ کے ہاتھوں میں ہے. الا یحاط بکم فلما آتوہ، تو اللہ فرماتے ہیں چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہدہ دے دیا، پرومس کر لیا، وعدہ کر لیا، یہ یوں کہہ دو قسم دے دی کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور لائیں گے بنیامین کو. قال اللہ علی ما نقول وکیل. اب پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا توکل دیکھیے، چونکہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں دھوکہ کھا چکے تھے، ہاں ایک مرتبہ ان کو تنبیہ ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو اب یہاں پھر سے کہا کہ دیکھو جو قول اور قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں ہم اس بات کو. ہم نے جو کچھ قول و قرار کیا ہے آپس میں، ہم اللہ کو یہ بات سپرد کرتے ہیں. اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو. یعنی اتنا ان کا یہ سوچئے کہ ایک توکل اور ایک اعلیٰ توکل کے درجے پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اور توکل کے درجات بلند کرنے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. تو یہاں اتنا یعنی یہ 4 آیتوں میں جو توکل اور جو انابت اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کی جو کیفیت حضرت یعقوب علیہ السلام میں جو جھلک رہی ہے، وہ شاید یوسف علیہ السلام کے وقت میں اتنی کیفیت نہیں تھی. تو اب یہاں دیکھیے کہ یہاں یہ اللہ تعالیٰ کیسے تربیت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی کیسی تربیت فرماتے ہیں. ہاں مربی حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کوئی اس کے خلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ ہر چیز کے ایک درجات ہوتے ہیں اللہ کے یہاں. تو جب ایک نبی کو اللہ تعالیٰ ایک درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے کچھ حالات میں ڈال دیتے ہیں جس سے ان کے درجے اور بلند ہو جاتے ہیں. تنبیہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کے ساتھ میں اور کچھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. تو جب عبداللہ ابن ام مکتوم کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ ابھی یار بات کر رہا ہو اور یہ آ گئے ہیں پوچھنے. اللہ تعالیٰ کو یہ ناگواری اتنی ناگوار ہوئی کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور ایک پوری سورت نازل فرما دی. عبس وتولی، منہ موڑتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں، وتولی اور اپنا منہ موڑتے ہیں، منہ بگاڑ کر منہ موڑتے ہیں. ان جاءہ الاعمی،
صرف اس وجہ سے کہ ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، ارے تمہیں کیا معلوم ہے کہ کہیں وہ تزکیہ کر لے اپنا. واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہا. اب کلام حضور کی طرف کہ جو آپ کے پاس ایک سعی کر کر آتا ہے اور ایک کوشش اور طلب لے کر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ روگردانی کرتے ہیں. کلا، اللہ نے کہا ہرگز ایسا نہ کرو. تو یہ تنبیہ جو ہوئی ہے یہ صرف یعقوب علیہ السلام کو نہیں بلکہ سید الانبیاء فخر الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے. لیکن یہ تنبیہ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے، ہرگز گمان کرنا جائز نہیں ہے، نعوذ باللہ ہرگز گمان کرنا جائز نہیں ہے کہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کوئی ادنا سے ادنا گناہ میں بھی کبھی مبتلا ہوا ہو، نہ کبھی بھی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بڑے گناہ تو کیا، چھوٹے گناہوں کا بھی انبیاء علیہم السلام کی طرف سے صادر ہونا محال اور ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے، لیکن یہ صرف ایک تربیت کے لیے اور مراتب کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسے واقعات پیش کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی مصیبت کا واقعہ پیش آئے، اگر کوئی تکلیف کا واقعات پیش آئے تو اس کی یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہماری تربیت ہو رہی ہے. ہاں، یہ ایمان والے کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ میری کوئی کمی کو دور فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو عام ایمان والے کے لیے ایمان والا یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ میری تربیت کرنا چاہتے ہیں، اللہ میری کمزوری کو مضبوطی سے بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ حالات ڈال رہے ہیں. جو ایمان والا ان حالات میں یہ سوچے تو یقیناً اس کی تربیت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت بھی دیتے ہیں، قوت بھی دیتے ہیں اور اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیار ہو گئے کہ اب میں بنیامین کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور پھر یہ بھی کہا کہ قول اللہ علی ما نقول وکیل، اور جو قول اور قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت فرمائے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کی تربیت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ظاہر کی باطن کی تربیت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سب تقوی نصیب فرمائے. دعا کرے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہے، اے اللہ یہ تربیت کا مہینہ ہے. اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے. اے اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم یا اللہ مصیبتوں کے لائق نہیں ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں. یا اللہ ایسے ہی پاس فرما دیجئے. یا اللہ پیار محبت کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں یا اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی تربیت فرما دیجئے. اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے. اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے. اللہ حسن اخلاق نصیب فرما دیجئے. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم. اے اللہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی یا اللہ ہمیں تقوی نصیب نہیں ہوا، یا اللہ اس مبارک مہینے میں بھی اگر قرآن کا شوق نصیب نہیں ہوا، یا اللہ اس مبارک مہینے میں بھی اگر تیری طرف سے مغفرت نہ ہوئی، یا اللہ اس مبارک مہینے میں یا اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، اللہ وہ کون سا مہینہ آئے گا، وہ کون سی گھڑی آئے گی، وہ کون سا وقت آئے گا. اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے. 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 اللہ اتنے بھائی بہن ہیں یا اللہ سب اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے. اللہ ان کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہم سب پر رحم فرما دیجئے. اللہ اس وبا کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں
ان کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ، خیر نصیب فرما، ہر قسم کی شر سے حفاظت فرما یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے یا اللہ، وہ تمام خیر ہمیں نصیب فرما، اور جتنی شرور اور فتن سے ہمارے اللہ پناہ مانگی ہے یا اللہ، ان تمام شرور و فتن سے ہمارے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔